ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یہ نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہو, بول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے, وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. آپ اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز, جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یا 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے؟ اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے؟ کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا, مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے
जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। जो लोग इस भरोसे से हट जाते हैं ना, देखिए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम तवक्कुल को छोड़ते हैं तो उसका पता है प्रॉब्लम क्या होता है। मैंने मेरे बयान का टॉपिक आज हमने इसीलिए रखा तवक्कुल जरूरी क्यों है। आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, आज सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आज लोग जनाब अल्लाह से मायूसी की बातें कर रहे हैं। क्यों? तवक्कुल खत्म हो गया। तवक्कुल एक्चुअली एंटी डिप्रेशन है। अगर आप भरोसा अल्लाह पर कर लेना, दुनिया की कोई भी चीज सामने आ जाए। हमें किसी ने आग में नहीं डाला है, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला ना है। ऐसे बहुत सारे बदर का वाकया हमने सुना। 313 लोगों को क्या था जज्बा? तवक्कुल था कि अल्लाह के नबी साथ हैं, हम राजी हैं, और अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। तो एक्चुअली ये डिप्रेशन से निकलना है, सुसाइड के ख्याल दिमाग में ना आए, तो हमें स्ट्रांगली अल्लाह पर बिलीव करना होगा। ये आयत बता रही है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ कुरान। अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, और अल्लाह पर भरोसा कर लें फिर देखें आप कैसे निकलते हैं। ये रातें अल्लाह से बातें करने की हैं, ये रातें अल्लाह से गिड़गिड़ाने की हैं। याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता है मैं मिलावट कर रहा हूं, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और एक नियत कर लें। आज 25वीं शब है, ये नियत कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज की मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतनी दुआ मांगे, इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है, खुदारा इससे निकल आइए। हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। साहबा किराम ने अर्ज की हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा।
یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بات یاد کر لو، پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اچھا مال ہونا کمال ہے۔ ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں، تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا، بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، جناب مزے میں تو یہ ہے، برکت اس میں ہے۔ نہیں، ایک جملہ آج یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا، بچے اور فیملی نیکوکار ہیں، بتاؤ کون زیادہ سکون میں، کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں۔ ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور، اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن کتنا پیارا ہے، کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے، بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں، اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے، سارے پرابلم سالو نا، واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می، میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا۔ آقا نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہائے ہائے، واٹ اے بیوٹیفل وے، بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو، ہمارا رزق پاکیزہ ہو، چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو، یار وہ آگے بڑھ گیا، میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا، تو V8 کدھر سے لوں گا، تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا، یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں، جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا، وہ نیچے نہیں گیا ہے۔ دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا، ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے، جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا، یورپ کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے سٹور پہ شراب بکتی ہے، اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں، میں شراب بیچنا چھوڑوں گا، پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں، اللہ دے رہا ہے، روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے۔ تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا، رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا۔ یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا۔ جب روزی دینے والا رب ہے، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے، اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوا کیا پتہ، سنیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا، کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا، آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، ایسا ہی ہوا ہے، میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا۔ آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آج تو 11,000 روپے نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اب ایک وسوسہ، یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں، دعا تو کرتا ہوں، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ مکے جا کر بھی دعا کی، مدینے جا کر بھی دعا کی، فلاں مزار شریف پہ بھی کی، فلاں بزرگ سے بھی کروائی، 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ اب شیطان ہے نا، کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا۔ پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، میرا رب دیکھ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی،
میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی باندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے. وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ باویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا. کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں, کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. رمضان کے دن ہے, گھروں میں کئی لوگ ساتھ افطاری سحری کرتے ہیں. کبھی کبھی کسی کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے, آج میں کھا کے رہوں گا, اب کھلا دیں گے؟ اچھا اب بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا, میں والد ہوں, مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے. میرا رب نہیں کر رہا, یہ میرے لیے بہتر ہے. میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی بات منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا, آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے, نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا, یہی میرے لیے. میں نہیں سمجھ پا رہا, مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں, امی اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی, ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے, اللہ کی مرضی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا, اس کو غریب کیوں بنایا, اس کو لمبا کیوں بنایا, اس کو چھوٹا کیوں بنایا. ارے رب کی مرضی, وہ خالق اور مالک ہے, ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے, ہمیں اس سے محبت کرنا ہے, ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو پالیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو آج کے بیان میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عطائیں مجھے دی ہیں. ارے میں جب پیدا نہیں ہوا تھا جب سے مجھے نواز رہا ہے, میں ماں کے پیٹ میں تھا اس نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے, مجھے لنگڑا پیدا نہیں کیا, مجھے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا. کہ بچے نابینا پیدا نہیں ہوتے, کیا دل کے سوراخ والے بچے پیدا نہیں ہوتے. میرے رب نے مجھے پورا پیدا فرمایا. اور سنو کس دور میں پیدا کیا. میں 5,000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتا تھا, میں کسی اور نبی کا بھی امتی بن سکتا تھا. میرے رب نے بن مانگے مجھے میرے نبی کا امتی بنا دیا. یہ اس امت میں بنایا جس امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے. یا رسول اللہ, اب ذرا سوچیں کہ کس قدر ہم پر مہربانی ہے. یہ ہم نے مانگی تھی, میں نے اور آپ نے کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی, یا اللہ صحیح سلامت بنانا, اندھا مت بنانا, بہرا مت بنانا, گونگا مت بنانا, اے اللہ مجھے جو ہے وہ نبی پاک کا امتی بنانا. Nobody ask, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کسی غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, نہیں ہوتے بچے پیدا کرسچنز کے گھر میں, جیوز کے گھر میں, ہندوؤں کے گھر میں. کتنی مہربانی کی میرے مولا نے مجھے مسلمان ماں باپ دے دیے. میرے کانوں نے سب سے پہلی آواز اذان کی سنی. اللہ کی مہربانی نہیں ہے. کوئی بھجن سنتا ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر کیا کیا گھنٹے سنتا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا, میرے ماں باپ نے سب سے پہلے میرے کان میں اذان سنائی. اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرو گے
क्या इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से, अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार, अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमानू, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है। यकीन करो, जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह आज की रात तू हमें अपना भरोसा अता कर दे, हम उसी से मांगते हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हिल जाते हैं, हमारा भरोसा हिल जाता है, हमारा तवक्कुल शेक हो जाता है। अल्लाह वो गलतियां भी माफ कर दे। हो सकता है हमारी जबान से ऐसा कुछ अदा हो गया होगा, हमने तेरे फैसलों पर भी एतराज कर दिया होगा। करीम है मालिक, मुबारक रात है, हमारे वो जुमले माफ कर दे और अब हमें अपना भरोसा अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे और हमें फकत रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सीख कर जाना है और कुरान का ये पैगाम है। अल्लाह करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मगफिरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार बंदे, सियाकार बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं। ऐ मेरे करीम मौला, जिन लोगों के सजदे कबूल किए उनका वास्ता हमारे सजदे भी कबूल फरमा, जिनकी इबादतें कबूल की उनका वास्ता हमारी इबादतें कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके सदके कबूल किए उनका वास्ता हमारे टूटे फूटे सदके भी कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए करीम, जिनकी बख्शिश कर दी है उन खुश नसीबों का वास्ता हमारी भी बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। ए अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे। ए अल्लाह, आज हमने बयान सुना है, ए करीम, हमें तुझ पर सच्चा भरोसा अता फरमा। अल्लाह, ज़बानी तो बात करते हैं, दिल की गहराइयों से अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। ए अल्लाह, तेरा किस जबान से शुक्र अदा करे। सच्ची बात तो यह है कि तेरे एहसान हम गिन भी नहीं सकते, इतने तूने हम पर एहसान किए हैं। अल्लाह, तेरे हर एहसान पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी नाशुक्रियां मुआफ फरमा दे, अपने शुक्रगुजार बंदों में हमें शामिल फरमा ले। ए परवरदिगार, तेरा ही फरमान है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता करूंगा। ए अल्लाह, हमें शुक्र गुजार भी बना दे और हमारी नेमतों में बरकत भी अता फरमा। हमें ज़वाले नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा। ए करीम, हमें लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल न करना। ए अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी भी नाराज ना होना। ए अल्लाह, कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ए करीम, बड़ी उम्मीदों के साथ तेरे बंदे
اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے کریم اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے کریم تیرے خزانوں میں کبھی نہیں، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے اللہ مبارک رات ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے اے اللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ خوشخبری عطا فرما۔ یقیناً ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے، آسان نہیں ہے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے لوگوں کے لیے بڑا ہوگا، تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری مشکلیں آسان فرما دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، پروردگار اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے کریم مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اب ہم وہ دعا کرنے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا اور اللہ نے اس اندھیرے سے اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی۔ اپنی پریشانیاں اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک طاق رات عرض کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔